السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی 27 تاریخ اور منڈے کا دن، ہفتے کا پہلا دن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی خبر ہے سر جی۔ ایران نے پہلی دفعہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان کے اوپر۔ بڑی بات ہے نا، امریکہ تو روز ہی کرتا ہے، وہ تو روز کہتا ہے کہ عاصم منیر، شہباز شریف آر ویری فنٹاسٹک گائز، فنٹاسٹک بوائز، اور بڑے ڈیسنٹ، اور یہ وہ تو روز ہی تعریفیں کرتا ہے نا۔ آج ایران نے بھی تعریف کی ہے، اور ایران نے ایک اور کیا کام کیا ہے سر؟ سعودی عرب سے بات کر لی ہے، مصر سے بات کر لی ہے، اور بھائی قطر سے بات کر لی ہے۔ عمان کا دورہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ تھا نا، اس کے اوپر آپ کو ساری جناب علی باتیں کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں کوئی ریپسٹ نہیں ہوں، ایپسٹین فائل سے مجھے نہ ڈرایا جائے، اور وہ جو انٹرویو ان کا لے رہی تھی اس کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیلیوں نے پھر جناب علی لبنان کے 14 بندے شہید کر دیے، 37 بندے زخمی کر دیے، اور آگے سے حزب اللہ نے کیا جواب دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج گرمی 41 سینٹی گریڈ تک لاہور پہنچ گئی ہے سر جی۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب پانی ابال کے پئیں، سانو ٹھنڈا نہیں ملتا، کہتا ابال کے پئیں۔ میرے خیال ہے ابال کے تو ٹھنڈا کر کے پھر پئیں، ان کا یہ مطلب ہے۔ وہ سر جی منرل واٹر والے تو اور لوگ نے نا، غریبوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب علی آج سود کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے پہلے 10.5% دے رہا ہے، دیکھتے ہیں بڑھاتا ہے کہ نہیں۔ اگر بڑھاتا ہے تو سمجھو پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں کمی آ گئی ہے، اور اگر 10.5 سے نیچے کرتا ہے تو سمجھو مالی پوزیشن تھوڑی سی مستحکم ہے، یہ نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیل کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں، اور ایک شرم والی بات ہے سر، اسلام آباد ہائی کورٹ 12 دن بند رہی ہے۔ او مائی گاڈ، کتھوں انصاف ملنا ہے سانو، کتھوں انصاف ملنا ہے سر جی۔ اور پھر 10 پاکستانی جو ہیں وہ یرغمال ہو گئے ہیں وہ صومالیہ میں، ٹھیک۔ ان ساری باتوں پہ سر جی آپ سے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جائیں سر جی کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہے، آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے میں 2 دفعہ اس کی ملاقات ہوئی ہے، عاصم منیر سے، شہباز شریف سے، اور جب واپسی پہ آئے ہیں انہوں نے اپنے تحریری جو ہے وہ ریٹن جواب دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ اے ساڑی مطالبے اتھے پہنچا دو، ٹرمپ دے کول پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ اور ٹرمپ نے بھی آگے سے کہا کہ ایسی لمبا سفر نہیں کر سکتے، ساڑیاں جناب ٹیلی فون لائناں بڑیاں مضبوط نے، اور کوئی گل لیک نہیں ہوئے گی، تسی ساڑے نال ٹیلی فون تے ہی گل کرو۔ پاکستان کو کہا ہے کہ ٹیلی فون پہ ہی بات کرو۔ پہلے ان کا عملہ، ابھی بھی ادھر ان کا عملہ ادھر ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ان کا جو عملہ ہوتا ہے وہ سارا ادھر ہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے، بہت تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا جی عاصم منیر اور شہباز شریف ہمارے لیے، مسلم امہ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جناب علی شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور عمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ خوش ہے نا سر؟ امریکہ بھی ساڑے تے خوش، تے ایران بھی خوش۔ میرا خیال ہے گل نیڑے نیڑے لگ گئی ہے، لگنی بھی چاہیے یار۔ ہم ہمیشہ پازیٹیو خبریں پھیلاتے ہیں، لگنی بھی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم ایسی خبر پھیلا دیں جس سے کہ جو نقصان ہو، وہ نہیں، ہم نہیں یہ چاہتے، ٹھیک ہے سر جی۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بڑی خبر یہ دیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے جی سعودی عرب سے بات کر لی ہے۔ کدھر سعودی عرب کے اوپر حملے ہو رہے تھے، اور یہ وہ ان کے وزیر خارجہ سے تفصیلی بات کی ہے۔ میرے خیال ہے گال نیڑے لگ گئی ہے۔ اور نہ صرف سعودی عرب سے بات کی ہے، قطر کے وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، قطر کے اوپر بھی حملے ایران کرتا رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر بھی حملہ کرتا رہا ہے، تو ان دونوں سے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ مصر سے بات کی ہے۔ سر جی حال چال مچ گئی ہے، تھڑتھلی مچ گئی ہے۔
ساری دنیا دے پاکستان نے سب کو جو ہے نا انسٹیگیٹ کیا ہے. انسٹیگیٹ کا مطلب آپ یہ کہ ہوشیاری دلائی ہے پاکستان نے کہ جناب سارے اس میں آؤ. اور آپ کو پتہ ہے چین اور روس تو پہلے ہی آ رہے ہیں، میں تو اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ انہوں نے جناب ملاقات کی ہے، اور یہاں سے ملاقات کرنے کے بعد وہ روس پہنچ گئے ہیں. اور عمان سے جو بات ہوئی ہے پاکستان سے ابنائے ہرمز کے بارے میں ہوئی ہے، اور جو روس سے بات ہو رہی ہے وہ یورینیم کے اوپر ہو رہی ہے. سر یورینیم کہ ایس یورینیم کتنے لے کے جائیے دسو جی. آپ سے بھی ہم نے مشورہ مانگا تھا کہ وہ یورینیم پاکستان کے پاس رکھوائیں یا امریکہ روس کے پاس رکھوائیں، کون محفوظ ہے؟ میرا خیال ہے روس زیادہ محفوظ ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، روس زیادہ محفوظ ہے. سر جی ٹھیک ہے نا، روس اور چین ان دونوں میں سے کسی کے پاس رکھوا دیں. پاکستان یہ ذمہ داری نہ لے پاکستان یورینیم رکھنے کی ذمہ داری نہ لے. ٹھیک؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور ٹرمپ جناب علی کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں ان عاصم منیر سے اور شہباز شریف صاحب سے، ٹیلی فون تے سانل گپ شپ لاؤ، ادھر آن دی لوڑ کوئی نہیں، اور ہماری جو ٹیلی فون لائنیں ہیں وہ لیک نہیں ہوتی، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہی بات کر لو. میرا خیال ہے یہ سب سے بہتر ہے. جس طرح انہوں نے ڈرامہ کیا ہے نا، 12 دن اسلام آباد ہائی کورٹ بند آئی ہے، یہ شرم کا مقام ہے. ہائی کورٹ، آپ کو پتہ ہے وہ اس نے کیا کہا تھا؟ ہٹلر نے کہا تھا کہ جناب ہم جنگ ہار گئے ہیں. اس نے کہا اچھا ہار گئے ہیں تو یہ بتاؤ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر اسی نہیں ہارے، پھر ہماری یہ جیت ہے کہ ملک میں جنگ کے باوجود سارا، ادھر جنگ بھی نہیں ہے، مذاکرات میں آپ نے 12 دن ہائی کورٹ بند کر دیے، اور اس میں بڑے اہم کیس لگے ہوئے تھے، عمران خان کے بھی لگے ہوئے تھے، اور یہ گرین درختوں وغیرہ یہ بھی لگے ہوئے تھے. تو آج ہائی کورٹ نے کام کیا اور شروع ہوتے ہی اس نے کہا جی کہ درختوں کی میں رپورٹ دی جائے. ویسے سر جی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بند کی ہے نا، اس کے اوپر تو مجھے بہت دکھ ہے. 12 دن سر جی، 12 دن. پہلے تسی کیڑا کام کر رہے ہو، خدا دے بندے ہو، یہ کیا کرتے ہیں؟ میں اب ایک مثال ادھر آپ کو دے دوں تو آپ کہیں گے مذاکرات، ہماری جنگ تو نہیں ہے نا، ہم بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن سارا اسلام آباد 12 دن بند رہا ہے ہائی کورٹ سمیت. مثال دے دوں، 4 آنے دی کتی تے 12 آنے دھراوی. یہ اس کا مطلب ہی آپ نے بتانا ہے. میں نے یہ مثال سنی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 آنے دی کتی تے 12 آنے دھرائی. یہ سر جی اس کا مجھے بتانا جی، گھسائی یا دھلائی یا اٹھائی، یہ اس میں سے کوئی فکر بھی آپ لگا لیں. ٹھیک ہے؟ یہ اتنا بڑا نقصان ہم نے اپنا کیا ہے، اپنا ہم کر رہے ہیں. افسوس ہے نا، آپ کو بھی افسوس ہوگا، مجھے بھی افسوس ہوگا. اچھا جی، ادھر اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، اور اس نے 14 شہید کر دیے، 37 بندے زخمی کر دیے ہیں لبنان کے. اور لبنان میں نے بھی آپ جوابی حملہ کیا ہے اور ایک ڈرون بھیجا ہے، اور جس سے کوئی ابھی تباہی کے تو منظر نہیں آئے، لیکن اس کو مار گرایا گیا ہے اور اس میں دھماکے ہوئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کی ابھی تفصیل نہیں آئی. اسرائیل نے تو کوئی ساجی جنگ کی پابندی کی ہی نہیں، اسرائیل نے نہیں کی جنگ کی پابندی. ٹھیک ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک جائزہ لے گا، اور وہ شرح سود بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے یہ میں نے بتا دیا ہے. اگر شرح سود بڑھاتا ہے تو ہماری مالی پوزیشن کمزور ہے، اگر شرح سود کم کرتا ہے 10.5 سے 10 بھی لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری مالی پوزیشن ٹھیک ہے. اور تیل کی قیمتیں آج پھر 2% بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ساجی جو اگلی خبر ہے اور آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک کشتی میں وہ جا رہے تھے، پاکستانی کراچی کے لوگ ہیں، 10 بندے یرغمال بنا دیے گئے ہیں. صومالی قزاقوں نے یرغمال بنائے ہیں، اور ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ جناب وہ چھڑائے جائیں. اللیگل جاتے ہیں تو پھر حکومت کو بیچ میں ڈال کے نا
تو اس کو کہتے ہیں جی ہن تسی ساڑا کام کرو، اسی ایلیگل گئے اپنی گرفتاری دے دیتی ہے، اور وہ صومالی قزاق تو پیسے مانگ رہے ہیں، اور اب وہ لوگوں کو رو رو کے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم فون کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی آیا ہے نہیں آیا، یہ ہے وہ ہے سارا۔ تو اب جناب علی یہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں ہماری حکومت امداد کرے۔ حکومت کیسے امداد کرے بھائی آپ کی؟ حکومت کیسے امداد کرے سر آپ کی؟ یہ آپ کا اپنا کارنامہ ہے، بہرحال حکومت کو کرنا پڑے گا۔ ہم جو مرضی کہتے رہے، اللیگل بھی جو لوگ جاتے ہیں پھر حکومت کو کرنا پڑتا ہے، جب پھنس جاتے ہیں تو پھر اللیگل بلڈنگیں بنا کے جب گرتی ہیں پھنس جاتے ہیں تو حکومت ہی کرتی ہے نا۔ تو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے 10,000 غمالی پاکستانیوں کو چھڑایا جائے۔ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047257552 اس کے اوپر رابطہ قائم کریں۔ ایک تو پریس کارڈ میں عام طور پہ دکھا رہا ہوتا ہوں، وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں ایک تصویر بھیجیں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، تو واٹس اپ کریں اسی نمبر پہ، تو ہم ان کو مشورہ دیں گے۔ باقی جو قانونی مشورے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت، اوورسیز والے خاص طور پہ، وہ ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ اور اوورسیز کے حوالے سے یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جو قانونی فیملی ہے ہماری قانونی ٹی وی کی فیملی، ان کے آپس میں ہم نے رشتے ناتوں کا پروگرام بنایا ہے۔ تو آپ کے اگر پیرنٹس ہی رابطہ کریں صرف، اور قانونی ٹی وی کے جو ممبران ہیں وہ جو ہمیں مسلسل دیکھتے ہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔